السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 7 سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور ایمان لانے، عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم یعنی اس سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑے۔ پچھلی آیتوں میں، پچھلی کلاس میں انبیاء کی دعوت کا ذکر تھا۔ انبیاء علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر تھا۔ لوگوں کی اکثریت نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کی دعوت توحید کا انکار کیا اور بتوں کی عبادت کی۔ لات، عزا، منات کے بت اور بھی کئی لوگوں کے بت بنا کر کے، اور اللہ رب العزت کا حق انہیں دیا، اللہ کا درجہ انہیں دیا، یعنی ظلم کیا۔ جو حق اللہ کا تھا وہ کسی اور کو دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے، نصرانی نے بھی ظلم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہا۔ کبھی یا کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہہ دیا کہ اللہ رب العزت ان میں حلول کر گیا، اور کبھی تین میں اللہ رب العزت کے تصور کو انہوں نے پیش کیا، یعنی اللہ کا حق مخلوق کو دیا، اللہ کے انبیاء کو دیا، یا کبھی فرشتے کو دیا، یا کبھی کسی اور کو۔ تو یہ جو انہوں نے ظلم کیا، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دے۔ تو یہاں فرمایا اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا، اور شرک ہوتا ہی ہے جھوٹ۔ مکہ میں بھی یہی ہوا کہ اللہ رب العزت کے لیے، اور یہودیوں نے بھی، نصرانیوں نے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جرم کو فرمایا کہ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ سارے انبیاء کے ذریعے انہیں اسلام کی طرف بلایا گیا، انہیں ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا گیا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر انبیاء نے ایک اللہ کی طرف بلائے، اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کا حق کسی اور کو دینے کی سے طاغوت سے ان کو روکا۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ ظالم قوم ہے، اور ظالموں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کیا ہے ان کا؟ انہوں نے ظلم عظیم کیا کہ اللہ رب العزت کا حق اللہ کی مخلوق کو دیا۔
اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، ایک تو شرک کیا، شرک کا عقیدہ رکھا، اور دوسرا ظلم جو آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33 میں بھی ہے، 32 اور 33 کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں کی پھونک سے بجھا دے، یعنی دین کو یہ اپنے منہ کی باتوں سے، بے افواہہم، ان کے منہ کی جو باتیں ہیں اس سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگر کافر ناپسند ہی کرے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس دور میں بھی اسلام غالب نہیں ہوا تھا دنیا کے اندر۔ ہاں، مدینہ کی ریاست ضرور بن گئی تھی، اس ٹائم میں چاروں طرف سے اسلام کو ختم کر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آنے والے وقت کے تعلق سے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ، یہ سب مل کر کے اس نور کو، اس چراغ کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس طریقے کو یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ یہ جس کی چاہے اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کبھی جانوروں کی، کبھی انسانوں کی، کبھی پتھروں کی، کبھی بتوں کی۔ یہ جیسا چاہیں، جو چاہیں وہ کھانا چاہتے ہیں، چوری کر کے کھانا چاہیں، حرام کا کھانا چاہیں، یہ جو چاہیں وہ پینا چاہتے ہیں، کبھی شراب پئیں، کبھی خون پئیں، یہ اپنی منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس نور کو نازل کیا ہے، اس دین کو یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو نازل کیا ہے، اور اس طریقے کو یہ بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا ہی پیارا لفظ لایا کہ یہ اپنے منہوں کی پھونک سے اسے بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ پوری دنیا کی طاقت، اور یہ پوری دنیا کی طاقت جو مل کر کے اس نور کو بجھانا چاہتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے منہ کی پھونک کہہ دیا۔ اور باقی اللہ رب العزت کے سامنے پوری دنیا کی طاقت، اللہ رب العزت کے کن کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ ایک بار حکم فرما دے، یہ ساری طاقتیں ختم ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اور یہی ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھائیں۔ اور یہ سورہ توبہ میں بھی، اور ان دونوں آیتوں کو صورتوں کو اگر آپ ملا کر کے پڑھیں، سورہ توبہ اور سورہ صف کو، تو کافی کچھ آپ کو کلیئر ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ وہ اپنے نور کو، اپنے اس دین کو کمپلیٹ کرے گا۔ انہوں نے جان لیوا حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار، مکی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے اندر انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہر قسم کی جد و جہد اور کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے طے کر لیا کہ اس دین کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور آخر وہ دن آیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا اور اس دین کو پسند کر لیا دین ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ پیشن گوئی پہلے ہی کر دی جا چکی تھی، اور یہاں پہ مومنوں کو تسلی بھی ہو گئی کہ یہ نور اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت اسے پورا کرے گا۔ اس تعلق سے امام بخاری نے بھی ایک حدیث لائے ہیں 3535، اور امام مسلم نے حدیث نمبر 2286۔
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، مطلب اسے سجایا، لیکن اس کے کونے میں سے کسی ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، مطلب پورا محل تیار ہو گیا ہے، اس کی آرائش ہو چکی ہے، زیبائش ہو چکی ہے، اس کو سجا دھجا دیا گیا ہے، لیکن کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جا کر کے، اور اسے گھوم پھر کر کے چاروں طرف سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، وہ عمارت بہت پسند آتی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، مطلب یہ جو اسلام کا محل ہے اس میں جو ایک جگہ ہے وہ یہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3535 اور مسلم حدیث نمبر 2286۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کتنی ہی جد و جہد اور کوشش کر لیں، نہ اس وحی کو، اس دین کو آنے سے روک سکتے ہیں اور نہ اس دین کو پوری دنیا تک پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل گیا، پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر گھر کے اندر دستک دے رہی ہے۔ جو بھی ٹی وی چینل آپ چالو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ چیخ کر کے بیان کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے مقام و مرتبے کو لے کر کے آج تک ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے اللہ رب العزت اپنے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کے ساتھ بھیجا۔ تو گویا کہ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا یہ ہدایت بھی میں نے دے کر کے بھیجا ہوں، یعنی جو ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے، یعنی وہ جو دین ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آیا اس پہ عمل کی توفیق ان کو ملتی ہے۔ کیوں بھیجا یہ دین؟ آگے اللہ نے جواب دیا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، تو مشرک اس کو پسند نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہے، تو گویا کہ وہ زندگی گزارنے کے طریقے میں کسی اور کو بھی شریک کریں گے۔ اور جو موحد ہیں، جو توحید والے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ایک جاننے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دین کے اندر یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے، وہ اس کی شریعت کے اندر کسی اور کا عمل دخل برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا؟ تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر، اب یہ تمام دین کون سے؟ یہ تمام دین وہ جو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیے، اپنے باپ دادا کے طریقے سے، اپنے قبیلائی نظام سے، کیونکہ مکہ کے اندر قبیلائی نظام تھا، الگ الگ قبیلے تھے اور الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ بت تھے، اور ان کے زندگی جینے کا الگ الگ طریقہ تھا، ان کے ہاں الگ الگ قانون تھے، ان کے ہاں نکاح کے طریقے الگ تھے، طلاق کے طریقے الگ، ان کے ہاں کسی نے چوری کر لیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے مرڈر، سب کے زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دین اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے، اور اس دین کے ساتھ ہدایت بھی نازل کیا، یعنی اس پہ عمل کی توفیق بھی نازل کیا ہے۔ اور کسے توفیق ملتی ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ سارے دین، زندگی گزارنے کے جو باطل طریقے ہیں جو خود نے انسانوں نے گڑھ لیا ہے،
انہیں ختم کر کے ان کے خالق کا جو دین ہے، ان کے خالق کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جو پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے۔ سورج کو کس طریقے سے چلنا ہے، زمین کو کس طریقے سے گھومنا ہے، چاند کو کتنی دوری پر رہنا ہے، آسمان کو کس طریقے سے لٹکنا ہے، اور جانوروں کو کس طریقے سے جینا ہے، پرندوں کو کس طریقے سے جینا ہے، حیوانوں کو کس طریقے سے جینا ہے، یہ سب کا طریقہ اللہ رب العزت نے انبلٹ کر دیا، ان کے برین کے اندر ڈال دیا۔ انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسی ہے جن کو عمل کی آزادی دے دیا، جن کے برین کے اندر ڈال کر کے انہوں نے روبوٹ نہیں بنایا، انہیں عمل کی آزادی دے دیا۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً دین کو پہنچاتے رہا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور اب عمل کی آزادی دے دی ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اس دنیا کے اندر بھی، کیونکہ یہ تمہارے خالق اور مالک، تمہارے پالنہار، تمہارے بنانے والے کا طریقہ ہے، اور جو اپنی مرضی سے چلے گا وہ اس دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوگا، اور قبر کی زندگی میں بھی، حشر کی زندگی میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن انبیاء اور رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں پہ رسول کا لفظ آیا، هو الذی ارسل رسولہ، ایک نبی ہوتے ہیں جو پیغام، رسول کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ رسول وہ جو کتاب جن کے اوپر نازل ہوتی ہے، سنویدھان اور قانون جن کے اوپر نازل ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جن کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو اس طریقے کو وہ نافذ کر کے رہتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کو شہید نہیں کیا جاتا، رسولوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ پہنچایا، تاکہ اس وجہ سے پہنچایا ہے، آپ کے اس دنیا میں آنے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی کہ تاکہ سارے دین کے اوپر اس دین کو آپ غالب کر دیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس دین کو غالب کیا گیا، کیسے سنویدھان جو ہے لاگو کیا گیا یا ریاست قائم کی گئی، اور شرک کرنے والے اس کو کتنا ہی برا جانتے رہے۔ آیت نمبر 10، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، پھر خطاب ایمان والوں سے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، نجات دے دے۔ پچھلی آیتوں کا تعلق آپ اگلی آیت سے ملاتے ہوئے چلیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، اور جنہوں نے ان دعوت کا انکار کیا وہ ظالم کہلائے، انہوں نے جھٹلایا، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کی لیے وعید سنا دی گئی کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے، اور ان کی خواہش بتا دی گئی کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اس دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہ نزول کے اعتبار سے نہ پھیلنے کے اعتبار سے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور وہ پھیل کر کے رہے گا۔ اور یہ جب سے آیت نازل ہوئی ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے دین۔ تو یہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر دیا کہ یہ پھیل کر کے رہے گا، یہ پورا بھی ہوگا اور دنیا تک جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کا مقصد بھی بتا دیا کہ دین حق کے ساتھ پہنچایا گیا ہے، اور تاکہ اسے پورے دینوں کے اوپر اس کو غالب کیا جائے۔ اب کیسے غالب ہوگا؟ کیا اس کے طریقہ کار ہوں گے؟ کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں سے خطاب، عام لوگوں سے خطاب نہیں۔ تو ہمیں جاننا ہوگا کون ایمان والا ہے، کون غیر ایمان والا ہے، کون منافق ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کس سے خطاب کیا؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ اس دنیا کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہو؟ قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ تو سن لو تجارت۔ اور تجارت کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ہم سمجھ سکیں تجارت کیسی ہوتی ہے۔ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر ہم اپنی ذہنی، مالی محنت، مشقت، ہر چیز اس کے اندر جھونک دیتے ہیں،
اور کیا ایک دم سے اس کا رزلٹ مل جاتا ہے؟ ایک دم سے ہمارے کاروبار چلنے لگتا ہے، ہماری دکان یا ہماری جو ہے فیکٹری چلنے لگتی؟ نہیں، پہلے ہم لگاتے جاتے ہیں، پھر اس میں صبر استقامت یہی ہوتا ہے، اور پوری محنت جد و جہد کوشش چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تجارت ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ٹریڈنگ کرنا، بزنس سکھایا اللہ۔ اور ویسے بھی سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 111 112 میں، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کا جان اور مال خرید لیا ہے۔ پھر تجارت، خریدی اور بکری ہوتی نا تجارت میں، بزنس میں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے مومنوں کا جان اور مال خرید لیا ہوں، تو ہم بکے ہوئے ہیں۔ اب جو چیز بک جاتی ہے اس میں اس کا کوئی خواہش یا مرضی باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اچھا، خریدا ہے اللہ نے، اور کس کو خریدا ہے؟ مومنوں کو خریدا ہے۔ اللہ ہم سب کو مومن بنا لے تاکہ ہم بک جائیں اللہ کے ہاتھوں۔ اچھا، بکنے میں، بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پسند آتی ہے، اسے خریدا جاتا ہے، اور اس کے عوض کوئی چیز دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ خریدنے والا اللہ، پسند کس کو کر رہا؟ مومن کو۔ اور جب اسے خریدے گا تو اسے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کا جان اور مال خرید لیا ہے، یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ تو بدلے میں اللہ نے ہمیشہ کی زندگی دے دیا۔ اب تم بک جاؤ، اور جو بکنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی مومن بن گیا، بک گیا، پھر اس کا اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ پھر اس کا مالک اسے جہاں چاہے گا وہ وہاں بیٹھے گا، جہاں چاہے گا وہاں اٹھے گا، جہاں چاہے گا چلے گا، جہاں چاہے گا دیکھے گا، جہاں چاہے گا وہ بولے گا، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، وہ جیسا اللہ چاہے گا ویسا کرے گا۔ جیسے نبی مکرم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ان کی زبان، ان کی آنکھیں، یعنی اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں ان کی زبان بولتی ہے، جہاں چاہتا ہے آنکھ دیکھتی ہے، جہاں چاہتا ہے اس کے ہاتھ چلتے ہیں۔ یہاں فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ جاننا چاہتے ہو؟ سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کہی۔ دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 11 کے اندر، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلا کام کہ تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا، توحید اور رسالت کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، کیونکہ اللہ پر ایمان کون نہیں لاتا؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ جب بڑی مصیبت میں پھنستے تھے تو پھر وہاں پہ کہتے تھے کہ اب اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ آج بھی مشرکین کو دیکھ لیجیے آپ، جب بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں، جب کسی کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب ہم نہیں ہیں کچھ، اللہ ہی بچا سکتا ہے، آپ اس سے دعا کر لیجیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو واحد نہیں جانتے تھے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنہ میں۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، سب سے پہلا کام یہ۔ اور ایمان کے اندر عمل شامل ہوتا ہے۔ جب بھی ایمان اکیلا آتا ہے عمل کے بغیر تو وہاں پر ایمان شامل ہوتا ہے، یہ اصول بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ، یہاں پہ جہاد کا لفظ آیا ہے، اس کے پہلے قتال کا لفظ آیا تھا۔ تو قتال تو میدان کارزار میں قتال کرنا، کوئی اگر تمہیں کاٹ رہا ہے تو تم اس کو، اپنی جان کو بچاؤ، اور تم بچو گے تو اسلام بچے گا۔ لیکن یہاں پہ جہاد کا لفظ آیا، جہاد کا لفظ قرآن میں الگ الگ معنوں میں آیا ہے، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی۔ جیسے نفس کا جہاد، کہ اپنے نفس کو کلیئر کرو، صاف کرو۔ کہیں قرآن کے بارے میں جہاد کیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرًا، فرقان کی آیت، مکی صورت۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو کتنا ہی برا لگے، تم اس قرآن کے ساتھ ایک جد و جہد کوشش کرو، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کبھی مال کے تعلق سے اللہ نے جہاد کیا کہ مال کے ساتھ جہاد کرو، یعنی مال کی ضرورت ہے، مال دو۔ کہیں جان کے بارے میں بھی کہا، قتال کے بارے میں بھی کہا۔ تو اب یہ پتا چلا کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یعنی جب جس چیز کی ضرورت ہوگی
نفس کی جہاد کی ضرورت ہوگی، قرآن سے لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہوگی، مال کی ضرورت ہوگی، جان کی ضرورت ہوگی، قتال کی ضرورت ہوگی۔ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ تم جو ہے وہ جہاد کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ علم کو آخر میں لایا، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ جو تجارت ہے بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ کب کس کام کو کیسے کرنا ہے، اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں، جو علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے کس طریقے سے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ ایمان لائے، اس پہ عمل کرنا شروع کیا، عمل کرنے میں مشکل اور پریشانی آئی تو اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے توحید کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت میں پھر انصار تھے، انصاروں نے ان کی مدد کی، اب یہ بھی ایک پارٹ ہے۔ پھر وہاں پر اصحاب صفہ بنا، وہاں پر دائی تیار ہوئے، پھر مجاہد تیار ہوئے، یہ پورا ایک سسٹم۔ تو یہ علم کے تعلق سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اگر تم علم والے ہو تو اپنے آپ کو بیچ دو، اللہ سے ایمان والے بن جاؤ، بیچ دو، سودا کر لو اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرو۔ جب جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کے ساتھ جدوجہد کرو، وہی اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب دنیاوی فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب سے تو تم بچ جاؤ گے۔ اب دنیاوی فائدہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا فائدہ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیونکہ جب آدمی دین کے اندر آتا ہے نا تو اس کو ایک ایک گناہ یاد آتے ہیں، ایک ایک گناہ کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس گناہ کو لے کر کے وہ پریشان بھی رہتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا۔ دوسرا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات جو ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں ہیں۔ یہ عظیم کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ہم کامیابی پتہ نہیں کس کس چیزوں میں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارا خالق فرما رہا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، یہ عظیم کامیابی ہے کہ وہاں پہ جنت مل جائے، وہاں پہ محل مل جائے، وہاں پہ جو ہے باغات مل جائیں، اور یہ ہمیشہ کے ہوں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک فوز العظیم۔ ایک اور کامیابی، دو چیزیں یہاں بتائی گئی، ایک اور تیسری چیز، اور ایک اور نعمت ہے تم پسند کرتے ہو، ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کے طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ مطلب مومنوں کو اب ایک اور بشارت سنائیے۔ پہلی بشارت سنائی گئی کہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، دوسری جنت دی جائے گی، اور تیسرا دنیا کے اندر اللہ کی مدد سے ان کو فتح دی جائے گی، نصرت دی جائے گی، ان کے قدم کو جما دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی بھی کامیابی کا اللہ رب العزت نے یہاں وعدہ کیا۔ تو یہ تین کامیابی اس میں بتائی گئی۔ آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا، پھر خطاب ایمان والوں سے ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ کن فیکون کہہ کے جو چاہے وہ کر دے۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ سب کو اللہ ہدایت دے دیتا، جیسے دوسری مخلوقوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 50 کے اندر، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50 کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو زندگی جینے کی ہدایت دے دی، انبلٹ کر دیا، ان کے اندر ڈال دیا کہ ان کو کس طریقے سے سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب ڈال دیا۔ ویسی اللہ اگر چاہتا تو انسانوں کو بھی اللہ رب العزت ویسی روبوٹ بنا دیتا، بڑے بڑے فرشتوں کو بنا دیا، بڑے بڑے اور بھی دوسری مخلوق ہے، سب کو اللہ رب العزت نے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ اتنی بڑی بڑی گیلیکسی اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ، ایک ذرہ نہیں ہل سکتی۔ بڑے بڑے جانور آپ دیکھ لیں، ہاتھی اور شیر جیسے، سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت انسان کے اندر بھی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ داخل کر دیتا، اگر چاہتا تو ہدایت ڈال دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عمل کی آزادی دی۔ اب اس کا ایگزام چل رہا ہے، اس کے ایگزام کے پاس ہونے کے بعد جو ہوگا قدردار، جو ہوگا اس ہدایت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے۔ اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد
مددگار بن جاؤ. تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات تو کن فیکون کی ہے، وہ کہہ دے تو ہو جائے. وہ چاہتا تو ہم سب کو مطیع اور فرما بردار بنا دیتا جیسے دوسری مخلوق کو بنایا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کے دین کے لیے، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچا کر کے اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تم سے مطالبہ کیا کہ تم ایسا کرو، اور تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اجر دے، تمہیں جنت عطا کرے، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز کرے. اور یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. سب کچھ اللہ کا ہے، بس اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ. جیسے سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو ہم تیار ہو جائیں اپنے طرف سے کہ اللہ کی مدد کریں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں. اب اللہ کے دین کی مدد صحابہ نے کیسے کی، یا یہاں پر ایک اگزامپل دیا گیا، اس اگزامپل کو ہم سمجھیں گے. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے احواریوں سے کہا تھا، احواری جیسے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو احواری کہتے ہیں. تو احواری کا اصل میں میننگ ہوتی ہے خالص بے غرض دوست. جو خالص ہوتا ہے وہ بے غرض ہوتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. دوست ہوتا ہے یہ جو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس کو نہ دنیا سے کہ کوئی چاہت اور خواہش ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی چاہت چاہتا ہے. تو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے احواریوں سے کہا تھا، اب عیسیٰ ابن مریم نے بھی احواریوں سے کہا تھا. یہاں جیسے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، یعنی میرے دین کی مدد کرو، اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ تم اللہ کی مدد کرو، یعنی میری مدد کرو. تو اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں؟ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے احواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راہ میں میرے مددگار کون ہیں، کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں. تو احواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو احواری جو ساتھی تھے وہ بہت کم تھے، صرف 12 آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں احواری ہیں، مدد کریں گے، ہم دین کی مدد کریں گے. تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 205 عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا، جو اللہ رب العزت نے نوٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، تو احواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اسرائیل اور یونانی کے طرف دائی بنا کر کے بھیج دیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو 12 تیار ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مدد کا کیا مطلب ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں کہ اللہ کی راہ میں میرے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کی راہ میں مددگار بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205 عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اسرائیل اور یونانیوں کے طرف دائی بنا کر کے ان کو بھیج دیا. یہ ہے دین کی مدد، یہ ہے نبی کی مدد، یہ ہے اللہ رب العزت نے جو کہا کہ کون میری مدد کرے گا، یعنی میرے دین کی مدد کرے گا. تو بنی اسرائیل میں سے اب جب یہ گئے دعوت لے کر کے، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا. اچھا آپ ان کی ہسٹری بھی اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پورے کے پورے یہودی جو ہے مل کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام حمام سے نکلے، غسل کر کے نکلے، اور آپ کے جسم مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، گویا کہ موتی جیسے ٹپک رہے ہیں. اور آپ باہر سے نکلتے سے کہتے ہیں کہ وہ دشمن آ چکے ہیں، اور تم میں سے کون میری شکل لے گا جسے یہ لوگ شہید کر دیں گے اور وہ میرے مقام پر اٹھے گا، مطلب اس کو بہت اونچا مقام دیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ مجھے اللہ آسمان میں ویسے اٹھانے والا ہے، اور میری شکل جس کو دی جائے گی اسے سولی دے دی جائے گی، اسے مار ڈالا جائے گا. تو ایک اس محفل میں جو سب سے کم عمر کے نوجوان تھے وہ کھڑے ہوئے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بٹھالا اور پھر یہی کہا کہ کون بنے گا، اور پھر سے وہی کھڑے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ ہی اس کے لیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام روشن دان سے آسمان کی طرف سیدھے اٹھا لیے گئے
اللہ رب العزت کی طرف. اور اس نوجوان کو جو آواری میں سے تھے، جو ان کے ساتھی میں سے تھے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی. اور جب وہ اندر داخل ہوئے یہودی تو انہوں نے انہیں عیسیٰ سمجھ کر کے انہیں سولی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے. اب یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں یہ کتنے بچ گئے؟ بہت کم ہو گئے. انہیں کیسے کچل دیا گیا ہوگا؟ تو یہ تتر بتر ہو گئے، یہ کم ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو مطالبہ کیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میرے دین کی، کون میرے اللہ کی راہ میں میری مددگار ہوگا، تو انہوں نے اس میٹر کو، اس بات کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میری بات امانت ہے تمہارے پاس، جب تک اسے دوسروں تک نہ پہنچا دو. اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بیان کیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال پھر یہ لوگ جیسے ہوا ویسے ہی یہ لوگ اس دعوت کو لے کر کے اور گھومتے رہے. اللہ نے آگے فرمایا تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ جب داعی اٹھتا ہے تو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. تو ایمان لایا، لیکن ان کی دعوت کے اندر آپ دیکھیں کس طریقے سے استقامت اور جو ہے صبر تھا کہ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائی کی ہے اور اس کے بعد مسلمان ہیں. کچھ بات یہ بھی آتی ہے کہ اب مسلمان سب سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے اس کام کو کیا. اسی طریقے سے پھر آگے آپ اور سن لیں. تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، مطلب جو ہماری ایمان لائے تھے، ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے. جب انہوں نے انبیاء کی بات کو مانی، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ صرف 12 تھے آپ دیکھیں جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دعوت کام کرتے رہے. آج دنیا کے اندر سب سے بڑی آبادی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے دشمنوں پر قوت دی اور انہیں غالب کر دیا. جیسی بھی مطلب آپ دیکھیں کمزور دعوت ہے، جھوٹی دعوت ہے، غلط دعوت ہے، غلط عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے جہاں پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں عیسائی مشنری پہنچ جاتی ہے. اور ہمارے پاس سچا دین ہے، سچی تعلیمات ہے، وہ تعلیمات جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 205، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام حج میں اس طرح فرمایا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے آپ. ایام حج یعنی مکہ کے اندر جب حج کا موقع آتا تھا اور دوسرے طرف سے صحابہ اکرام آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اکٹھا کر کے لوگوں کو کیا اعلان کرتے تھے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اسی طرح اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دوں. لفظ دیکھیں آپ، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دوں. قریش نے مجھے اپنے رب کے پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے. قریش نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤں. جان لیوا حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف سے، صحابہ کرام مکہ سے نکل رہے ہیں، کون ہے جو میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی. انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے آپ سے بیعت کر لی، مطلب آپ سے وعدہ کیا، عہد اور پیمان کیا، نصرت اور مدد کے تعلق سے آپ سے کہا کہ آپ جیسا کہیں گے آپ کی اطاعت کریں گے. عرض کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے ان کے پاس تشریف لائے، مطلب اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ سے گئے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ آپ اگر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تو ہم کالے اور گوروں سے آپ کی دفاع کریں گے. مطلب دنیا کے کسی بھی طرف کے لوگ آ جائیں، کالے آ جائیں، گورے آ رہے ہیں، ہم آپ کی دفاع کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. لہٰذا جب آپ نے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین سمیت ان کے پاس ہجرت فرمائی، مطلب صحابہ کرام کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا، اور یہ نام گویا ان کا علم بن گیا، یعنی ان کی پہچان بن گئی۔ آیت کا مطلب، اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ رب العزت کے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی، وہ تو فرشتوں کو پہنچا کر کے اور ہر دور میں ایمان والوں کی مدد کیا ہے، اپنے حکم سے ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے مدد کیا ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اس کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور تم صرف کھڑے ہوگے، تم اپنی نیت کرو گے، تم اپنی کوشش کرو گے، اور توفیق بھی اللہ اور مدد بھی اللہ کی، اور اللہ ہی کی طرف سے تم کو نصرت بھی ملنا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں، لیکن صرف ہماری یہ نیت کہ ہم اس دین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، خالق کائنات کا دین ہے، اس دین کو مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف اللہ رب العزت اتنا چاہ رہا ہے۔ باقی تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے آتا ہوں، کوئی اللہ کو یاد کرتا اللہ اسے یاد کرتا، محفل میں یاد کرتا اس سے بہتر محفل میں اللہ یاد کرتا ہے، وہ تو صرف ہماری نیتوں کو ٹٹولنا چاہتا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار ہو جاؤ۔ تو صحابہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے مددگار ہوئے؟ نمبر 1، صحابہ کرام نے ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر وغیرہ۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، ایمان لائے۔ پھر دوسرا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ہجرت کی۔ دوسرا، وہ مہاجر بنے۔ تیسرا، جب مہاجر ہجرت کر کے ان کے پاس آئے تو وہ انصار بنے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دوں؟ قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے، تو ایسے ٹائم پہ انہوں نے سہارا دیا، مدد کی، یہ ہے انصار۔ تیسرا نمبر، تیسرا کام انصار بنے۔ اور چوتھا، جب مدینہ میں پہنچ گئے تو اصحاب صفہ آپ کو یاد ہوگا، اب یہاں سے دائی پیدا ہوئے اس دین کو پہنچانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر یہی سے دین پھیلا تھا۔ چوتھا دائی بنے، اور پانچواں مجاہد بنے۔ یہ تھا پورا کمپلیٹ کہ انہوں نے دین کی اس طرح مدد کی، اور اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کی مدد کی اور ان کی قدموں کے اندر پوری دنیا کو ڈال کر کے رکھ دیا۔ پھر سے دیکھیں، سب سے پہلا کام انہوں نے ایمان لایا۔ دوسرا، ایمان کے بعد جو مشکلیں اور پریشانیاں آئیں، یعنی اس پہ عمل میں دشواریاں آئیں، تو انہوں نے ہجرت کی، مہاجر بنے۔ پہلے ایمان والے بنے، پھر مہاجر بنے، پھر انصار بنے، پھر داعی بنے، اور پھر مجاہد بنے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا، پڑھا، سمجھا، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسلم جب تک ہمیں زندہ رکھ، اے خالق مالک ہمیں اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں کلاس کا خلاصہ رکوع نمبر 10، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا، آیت نمبر 10 میں ہمیں پتہ چلا۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایمان اور جہاد کی ضرورت ہے، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، آیت نمبر 12 کی روشنی میں پتہ چلا۔ مدد اور فتح صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنی سکھائی، آیت نمبر 11 کی تفسیر کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سکھایا، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا سکھایا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ انجام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے تجارت کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ابدی جنت کے
بہترین گھروں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 12 کی روشنی میں کامیاب لوگوں کے رویے۔ آج کی کلاس میں جو کامیاب لوگ آئے اس میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والا، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ عذاب علیم سے بچنے والی تجارت کرنی ہے، یعنی ایمان اور جدوجہد جہاد کرنا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تیسرا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا مددگار بننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اس دین کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔